محمد بن قاسم 69 ہجری بمطابق 695 عیسوی میں شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام امداد الدین محمد تھا۔ ان کا تعلق بن ثقیف قبیلے سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: امداد الدین محمد بن قاسم بن ثقفی، دنیا کی تاریخ کا سب سے کم عمر مسلم جرنیل جس نے پہلی بار 712 عیسوی میں بمطابق 86 ہجری میں براعظم پاک و ہند پر 17 سال کی عمر میں حملہ کیا۔ اس وقت وہ فارس کے گورنر تھے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے سسر تھے اور چچا بھی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب خلیج فارس اور بحرہ عرب کے راستے تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض تاجران ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ جزیرہ سراندیپ میں ایک عرب تاجر کا انتقال ہو گیا جو وہاں پر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہاں کے راجا نے عرب کے مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے لیے متوفی تاجر کے بال بچوں کو، جن میں کئی عورتیں بھی شامل تھیں، بحری جہاز کے ذریعے واپس بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ اسی جہاز میں راجا نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے کچھ تحائف بھیجے۔ جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا تو راجا دہر کے سپاہیوں نے سندھ کے ڈاکوؤں کے روپ میں اس پر حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک عورت نے غائبانہ گورنر حجاز بن یوسف سے فریاد کی: اے حجاج المدد! جب کسی طرح حجاج کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بہت بے چین ہوا۔ اس نے اسی عالم میں جواب دیا: اے بیٹی، میں آیا، اور فوراً راجا دہر کو لکھا کہ وہ اسی وقت لٹیروں کو گرفتار کر کے سزا دے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کروا کر عرب کے طرف بحفاظت روانہ کرے۔ راجا دہر نے جواب میں معذرت نامہ لکھ بھیجا کہ بحری قزاق میرے بس سے باہر ہیں۔ راجا دہر کا یہ جواب پا کر حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا اور فوراً خلیفہ سے اجازت لے کر سندھ پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے عبداللہ کو 6000 کا لشکر دے کر دیبل روانہ کیا۔ راجا دہر کی فوج سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن اس جنگ میں عبداللہ شہید ہو گئے اور مجاہدین اسلام کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد بدیل بن زحفہ کو بھی 6000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ گورنر حجاج بن یوسف نے اس کے بعد 6000 سپاہی محمد بن قاسم کو دے کر سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 17 سال کم سن مجاہد راجا دہر کی 8000 فوج سے ٹکرا گیا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، مگر فتح خدا نے اس سپہ سالار محمد بن قاسم کو دی۔ دریائے سندھ عبور کر کے محمد قاسم راجا دہر کے 60,000 سپاہیوں سے ٹکرایا۔ خون ریز معرکہ ہوا۔ بالآخر 20 جون 712 عیسوی 93 ہجری کو راجا دہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے فتح کا پرچم لہرایا اور سارے سندھ پر محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ آپ فتح سندھ کہلائے۔ ہندوستان کی سرزمین پر پہلی بار اسلام کا پرچم لہرایا۔ مکران کے بعد کانزپور اور اردو مابیل کو فتح کیا۔ اس کے بعد دیبل پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ خندق کھود کر منجیک بھی نصب کر دیے۔ یہ منجیک 500 آدمی کھینچتے تھے۔ محاصرہ کافی دن جاری رہا۔ بالآخر وہ بھاگ نکلا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہاں محمد بن قاسم نے 4000 مسلمانوں کو آباد کیا اور ایک جامع مسجد بھی تعمیر کروائی۔ دیبل کے بعد نیرون کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں کے راجا نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا اور گراں بہا تحائف پیش کی۔ محمد بن قاسم فتح کے جھنڈے گاڑتے آگے بڑھتے رہے۔ سربدیس پر دریا عبور کر کے حملہ کیا۔ وہاں کے حاکم نے خراج ادا کرنا قبول کر کے جان چھڑوائی۔ سیوستان کو بھی فتح کیا، خراج لیا۔ یہ مجاہد اللہ کے دین کو وہاں تک پھیلا دینا چاہتا تھا جہاں تک اللہ کی زمین ہے۔ اس عزم مصمم کے ساتھ بن قاسم برہمن آباد، ساودوری، بسمن اور اورڈ کو فتح کرتے، کافروں کو ہلاک کرتے، 9 مسلموں کو امان دیتے بڑھتے گئے۔ اورڈ میں بھی ایک جامع مسجد تعمیر کروائی جو ہندوستان کی پہلی مسجد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد سکہ پر قبضہ کیا اور پھر ملتان پر حملہ آور ہوئے۔ وہاں کے راجا گورنر سنگھ نے مقابلہ کیا، بالآخر شکست کھائی اور سرزمین ملتان پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس وقت ملتان ہندوستان کا گڑھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا سونا لگا۔ ایک مندر کا کمرہ 18 گز لمبا اور 10 گز چوڑا سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے اہل عرب ملتان کو سونے کی کان کہنے لگے۔ 714 عیسوی بمطابق 95 ہجری حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی محمد بن قاسم کے قدم نہ رکے۔ بالایمان سرچھت اور کیرج کو فتح کیا۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد المالک وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد المالک خلیفہ بنا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی محمد بن قاسم کو معزول کر دیا اور یزید بن ابی قبصہ کو گورنر سندھ مقرر کیا۔
عراق کا والی صالح بن عبد الرحمن کے حکم پر محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے واسط بھیج دیا۔ یہ ایک انتقامی کارروائی تھی۔ حجاج نے صالح کے بھائی آدم خارجی کو قتل کیا تھا، جس کا بدلہ محمد بن قاسم سے لیا گیا۔ اہل سندھ نے بڑی آہو افغاں کی مگر بے سود۔ محمد بن قاسم جیل میں ہی 22 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور اس کے ساتھ ہی سندھ میں اسلام کی فتوحات کا باب اختتام کو پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی رعایا کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا اور ان سے کہا کہ تم صرف جزیہ دیتے جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور آج سے تمہاری جان، مال، عزت و آبرو سب کی میں امان دیتا ہوں۔ ہندو ان کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے۔ کافی ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو اسلام قبول نہ کر پائے انہوں نے قاسم کے جانے کے بعد اس کی مورتیاں بنا کر پوجنا شروع کر دی۔